السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی خدمت میں والد محترم حضرت مولانا بشیر احمد رحمہ اللہ تعالی کی ایک تقریر پیش کی جا رہی ہے۔ یہ تقریر آپ نے کئی سال پہلے جامعہ مسجد حزب اللہ خوشاب میں جمعہ کے موقع پر ارشاد فرمائی تھی۔ آپ کا یہ بیان سورۃ احزاب کی آخری آیات پر مشتمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس بیان کو ہماری ہدایت اور نجات کا ذریعہ بنائے، آمین۔ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ الذین هم خلاصۃ العرب الاربعاء وخیر الخلائق بعد الانبیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا۔ ليغفر الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ الله حضرت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، آپ کے تمام صحابہ ارواح مطہرات کی عزت سے صلاۃ و سلام کے بعد گزارش ہے قرآن مجید سے ترجمہ تفسیر کا سلسلہ وار سبق آ رہا ہے۔ بالکل آخری چل رہا تھا، بن رہا تھا، اس وقت پڑھتا ہے سورج آخری تلاوت کی گئی ہیں، پڑھی گئی ہیں، باقی ساری سورج تھی سن چکے ہو۔ مسئلے آئے سورت کے اندر، ایک کی سورت کے اندر بہت بڑا واقعہ
جنگ آزاد کا غزوہ خندق کا اور شروع کی ابتدا میں آیا. اس واسطے شروع کا نام سورہ احزاب کا میں نے جماعتاں اور گروہ، اور ایک وہ جنگ تھی جس کے اندر جزیرت العرب دے کافراں دے سارے گروہ اکٹھے ہو کے مدینہ منورہ دے سے چڑھائی کر کے آیا تھا اور ایک ناپاک ارادہ لے کے آیا تھا ابھی مسلمانوں بالکل کچل کے ختم کر کے رکھ دیں گے. لیکن اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی نصرت فرمائی، مدد فرمائی. اللہ کے پاک پیغمبر نے انہوں نے آن تو پہلے صحابہ نال لے کے خندق کھودی، کھائی کھٹی جہاں دشمن نہ اس کو پار آ سکے نہ حملہ کر سکے. دشمن دے آن تو پہلے خندق کھود لی گئی. نبی علیہ السلام نے خندق اٹھے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم نے تقریاں کر دی تھی اور انہوں نے اس بات کا محافظ بنایا کہ کوئی دشمن خندق پار نہ کر سکے. ان چکی تفصیل نہ پورا ایک مہینہ، ایک دو دن کم مہینہ پورا محاصرہ رہا. بڑی کوشش کی تھی کو پار نہ ایسی خندق پار کر کے مسلمانوں سے حملہ کری. آخر اللہ رب العزت کی طرف غیبی مدد آئی اور غیبی مدد کیڑی اللہ تعالیٰ نے ایک آندھی بھیجی اندھیری اور آئی مشرق کی طرف بعد صبا. اس آندھی نے آ کے کفار کے لشکر نے بالکل تتر بتر کر دیتا. گھر میں اکڑ گئے جانور، گھوڑے گھوڑے سب اپنی اپنی جگہ پر لشکر، اور اس اندھیری نے کفار کے سارے لشکر میں الٹ پلٹ بالکل الٹ پلٹ کر دیتا اور لشکر بے نیر مارام فائر مقاصد بے مراد لشکر واپس چلا گیا. اور اس لشکر کے اندر وہ یہودی جنہوں نے پیغمبر علیہ السلام کا وعدہ کیا ابھی تھوڑے نہ جنگ نہ لڑا گے، وہ بھی موقع ہے کہ 8 کروڑ کے اس کے اندر شامل ہو گیا تھا. لشکر واپس آیا پیغمبر علیہ السلام اور صحابہ نے پھر انہیں یہود کے قریبی مدینہ منورہ دران کے ساتھ انہوں نے اس سے چڑھائی کی تھی. انہوں قریظہ اور انہوں بھی نبی علیہ السلام نے فتح فرما لیا. وہ واقعہ بھی سورج کے اندر جنگ آزاد، غزوہ احزاب یا آپ کو جنگ خندق جہاں نام رکھ لو دونوں نام وہ بھی سورج کے اندر آیا. تفصیل نہ سن چکے ہو. اور اس سورج کے اندر اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ سے پیغمبر علیہ السلام نے خطاب فرمایا یا ایھا النبی یا ایھا النبی یا ایھا النبی، بلکہ سورت کی ابتدائی یا ایھا النبی کو ہوئی. کچھ خطاب اللہ تعالیٰ نے پیغمبر علیہ السلام کو فرمایا اور کچھ جگہ سے اللہ تعالیٰ نے عام مومنن یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا کر کے خطاب فرمایا، عام مومنن کو خطاب فرمایا. اور اس صورت کے اندر کچھ خطاب نبی علیہ السلام نے بیویاں بھی اور یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن. اور پھر اس صورت کے اندر زیادہ تر مضمون اس غزوہ احزاب کو علاوہ مضمون اس صورت کے اندر ہے کہ ایمان والے پیغمبر علیہ السلام کا اعزاز کریو، اکرام کریو، انہوں کی تعلیم کریو، تقریم کریو. ایسی کوئی بات نہ کریو جس نہ اللہ کے پیغمبر کو ایذا ہوئے. انہیں انہوں نے حکم دی مخالفت نہ کریو، اطاعت کریو. نہ اللہ کی بے اطاعتی کریو، نہ اللہ کے پاک پیغمبر کی بے اطاعتی کریو. پیغمبر علیہ السلام نے اگر تصا ایذا دیتی ایسی بات کی تھی جس طرح پیغمبر علیہ السلام ناراض ہوئے، انہوں نے نافرمانی کی تھی تو پھر اللہ ناراض ہو جائے گا. اللہ ناراض ہو گیا تو سارا کچھ کیا کرا بالکل سب ضائع ہو جائے گا.
زیادہ تر بیان اس صورت کے اندر پیغمبر علیہ السلام کی شان، حضور کا اعزاز و اکرام، حضور کی تعظیم و تکریم، حضور کے ازواج مطہرات امہات المومنین کا مقام وہ بیان فرمایا گیا۔ فرمایا کوئی ایسی حرکت تھوڑے کو دانستہ نادانستہ نہ ہوئے جس نال اللہ کے پیغمبر کے حکم کی مخالفت ہوئے یا اللہ کی مخالفت ہوئے۔ اگر ایسا تمہیں کیتا تھوڑے آواز ہی ضائع ہو جانا۔ اور میں تو اگے ایک دن عرض کیتا تھی قرآن مجید کا مطالعہ کریے، اس کو معلوم ہوتا جن ایسے عمل نو کہ انہوں نے نال بندے دیا نیکیاں بھی برباد ہو جائیں، جن ایسے گناہ جنہ گناہ آپ کو گناہ ہی لیکن انسان دیا دوسری نیکیاں اس دیا بھلائیاں اس سے اعمال صالح وہ بھی برباد ضائع ہو جاتے اور وہ بالکل ضائع ہو جاتے، نکالت ہو جاتے۔ قرآن مجید کا مطالعہ کرو، تین چیزیں معلوم ہو سن، ایک کفر ہے، ایک شرک ہے، ایک پیغمبر علیہ السلام کی بے ادبی، ایک تین گناہ ہے تین کے نال انسان کے اعمال ساری نیکیاں برباد ہو جائے جائیں۔ ایسی کوئی بات مت کرو جس سے اللہ کے پیغمبر کو ایذا ہوئے، یعنی انہوں نے حکم کی مخالفت مت کرو۔ پیچھے سن چکے ہیں صورت کے اندر کہ کچھ لوگ پیغمبر علیہ السلام کے گھر دعوت کھان کے بعد مجلس جما کے بیٹھ گئے، کچھ دعوت تیار ہونے تو پہلے آ کے پیغمبر علیہ السلام کے گھر دعوت سے تیار ہونے کے انتظار بھی بیٹھ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آیتاں نازل کیتیاں اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ ولکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستانسین لحدیث ان ذلکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم واللہ لا یستحیی من الحق وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں نے سکھایا کہ اے ایمان والو لا تدخلوا بیوت النبی، پیغمبر علیہ السلام اگر دعوت دیں بھی تو انہوں نے گھر کے اندر بغیر اذن دے اس دعوت واسطے بھی مت داخل ہو، اور نہ دعوت تیار ہو تو پہلے دعوت سے تیار ہونے دے انتظار بھی تیار سے بیٹھو، ولیکن اذا دعیتم جدو تم دعوت دیتی جائے وقت ہو جائے فادخلوا پھر بے شک کیے داخل ہو دعوت کا ہو، لیکن فاذا طعمتم فانتشروا جدو کھانا کھا لو فانتشروا پھر کھنچ جاؤ متفرق ہو جاؤ، اسے مجلس جما کے مت بیٹھو۔ ان ذالکم کان یؤذی النبی، ایک الوادا سے بیٹھنا میرے پیغمبر کو تکلیف دیتا، فیستحیی منکم میرے پیغمبر سے تو حیات ہے نہیں آپ نے اٹھ جاؤ، لیکن میں اللہ واللہ لا یستحیی من الحق۔ پیغمبر علیہ السلام سے حیا کیتا کہ میں کس طرح نہ کا اٹھ جاؤ، لیکن اللہ فرمایا میں نے حیا اس بار حق بات کہہ دو، لا یستحیی من الحق وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ۔ اور پیغمبر علیہ السلام نے گھر کے اندر بے حجاب بغیر اجازت سے مایا کو بھی تسی گود والیاں امتیاں نبی پاک دیاں بیویاں روحانی ماون احترام وچ تعظیم وچ نکاح کرن وچ ماون، لیکن پردے وچ جو ماوا نہیں۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، اگر کوئی چیز تسا لینی بھی ہوئے تو پردے پردہ بن سکتے ہو، کھلے سامنے امہات المومنین دے جا سکتے۔ پیغمبر علیہ السلام کی ایذا رہا ہے، ایسا مت کرو، لیکن ہمارے خیال جو سی کیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین اس طرح عمدن یا قصدن کر دیتا نہیں، عمدن قصدن صحابہ نے کوئی ایسی بات نہیں کی تھی جس طرح پیغمبر علیہ السلام کو تکلیف ہو گئی۔ ایک اور کر دیتا کہ بظاہر مومن بڑے انسان سے اندروں منافقہ اس کو مومن بڑے انسان قرآن کے یا الذین آمنوا آمنا یہ سچے مومن بھی آ جاتے ہیں، جی اس مومن وہ بھی اس کتاب میں آ جاتے ہیں، جی ضعیف الایمان وہ بھی اس آ جاتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ سے یا الذین آمنوا کر کے خطاب فرمانا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسی بات مت کریو جتنا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو ایذا ہو اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف ہو. یا ایسی بات مت کریے جتنا اللہ کے پاک پیغمبر کی بے ادبی ہو جائے. اگر ایسا کرو گے تھوڑے سارے عمل ضائع ہو جائیں. اور وہ دن چیزیں ایک دن میں ایک دن دسیاں سان یاد ہوں اور ڈھیر دیتی ہیں وہ بولنا ساری نیکیاں حادث کا معلوم. اب حسب الذین کفروا یتخذوا عبادی من دونی اولیاء حادث کا معلوم فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا. اوپر کرنا بھی سارے اعمال ساری نیکیاں آخرت میں ضائع ہونا میں کوئی وزن قدر و قیمت نہیں. اوپر کا بھی ساری نیکیاں ضائع. اوپر کا معنی اندر دین دی کسی ضروری منن والی چیز کا انکار کرنا اس کا ایمان میں اس چیز کا ایمان میں دخل ہے. یعنی ایمانیات میں ضروریات دین میں دین دیا ضروری چیزوں میں اس ایمان لانا ضروری. اس چیزوں میں کسی ایک چیز کا انکار کرنا ہے جو کی کہتے ہیں مثلا اللہ کا انکار, اللہ کی توحید کا انکار, رسولہ کا انکار, رسولہ کی رسالت کا انکار, فرشتوں کا انکار اور قیامت کا انکار, تقدیر کا انکار, آسمانی کتابوں کا انکار یا یہ دین کے اندر بڑے بڑے اعمال ہیں, نماز کا انکار, زکات کا انکار. اگر کسی ضروریات دین میں کسی ضروری چیز کا انکار کرے تو اس انکار کا نہ کیے اس انکار نہ بندے دیا ساری نیکیاں. ایک دوسرا گناہ ہے کفر کو علاوہ شرک. اور شرک بھی ایسی بہت بڑی بری بلا ہے اور گندی بلا ہے کہ آپ شرک تھی دوسرے انسان دیا نیکیاں, نمازاں, روزے, حجاں, زکاتاں, صدقے, خیراتاں, اس دیا تمام جتنے بھی رفع آمد کم نیکیاں ساری مشرک دیا آخرت سے اعتبار نہ برباد نہ اور اس کا کوئی عمل بھی آخرت سے خواجہ شرک سے سب ہونے والا عمل کی قبولیت واسطے جس طرح ایمان شرط ہے عمل کی قبولیت واسطے اس طرح شرک کو بچنا بھی شرط وہاں شرک کرنا سارے اعمال کا ہے. قرآن مجید میں کتنے دفعہ آیا تھوڑا جا اشارہ میں کر دینا. ایک جگہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بہت سارے پیغمبروں کا ذکر کیا تھا. 18 پیغمبروں کا نام لے کے ذکر کیا تھا. 18 پیغمبروں کے علاوہ باقی انبیاء علیہ السلام کا مجمل ذکر کیا تھا. مجمل میں نے نہ نام نہیں لیا قرآن کا ذکر بغیر نام لیا باقی انبیاء علیہ السلام کا کیا تھا. یعنی کوئی چیز سمجھو سارے پیغمبروں کا ذکر ہے 18 پیغمبروں سے نہ آیا اور انہوں کی شان دسی گئی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگوں جنہوں نے ایسا حاجی بنایا, رحمت بنایا, انہوں نے چنیا, انہوں نے مجتبا سے مصطفیٰ بنایا. واجتبیناہم وہدیناہم, یہ سارے مجتبا سے مصطفیٰ چنے ہوئے رکھا. انہوں نے صرف رسالت کا تاج رکھا. انہوں نے نبوت سے تخت بنایا. انہوں نے مخلوق خداوت صحابی خداوت رہنما بنایا. انہوں نے معصوم بنایا. لیکن اگر پھر فرض والمہار یہ پیغمبر جہاں ان کو بھی اگر شرک صادر ہو جاتا ہے جناب اعمال بھی پیچھے تھوڑے سورہ نام کے اندر وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ فَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ. میرے آنکھوں وقت آ گیا. وَإِسْمَاعِيلَ وَيُونُسَ وَلُوطًا كُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ. 18 پیغمبروں کا نام آ گیا. جنہوں نے نام لیا انہوں نے بارے کیا وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ. ذَٰلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ.
کتنا پیغمبر کا نام آ گیا؟ 18 پیغمبر کا نام آ گیا کہ آپ کی انہوں نے آبا اجداد بچے پیغمبر مضروریات میرا دی اولاد بچوں ولخوانی میرا دیا بھائیاں بچوں ترائے رشتے دار سے کوئی پیغمبر بھی نہ سبار نہیں ہے، نہ دے آبا اجداد بچے ہے، نہ دی ضروریات بچوں ہے، نہ دے بھائیاں بچوں ہے. کلن ہدینا سارا نفع ہدایت دیتی فاجتبینا فہدینا منا صراط مستقیم ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ ولو اشرکوا اگر لو آ گیا ولو اشرکوا اگر بالفرض والمحال انہ کو بھی بات پر ہمراہ سے رکھ کے سمجھائی اگر انہ کو بھی شرک صادر ہو جاتا تھا حبط عنہم ما کانوا یعملون. حالانکہ پیغمبر کا ایک عمل اور امت سے سارے عمل ترازو کچھ پلڑے رکھے جان سے پیغمبر کا ایک عمل بھاری. امت نمازہ کی گنتی میں پیغمبر نال ود سکتی ہے، کافر مارن میں پیغمبر نال ود سکتی ہے، لیکن بدل میں نہیں ود سکتی. گل سمجھو ہی نہیں، ساری گل نہیں سمجھ آئی، شاید تم کو غلط وہاں خدا نمازاں پڑھیں تھوڑی عمر 60 سال، تھوڑی عمر 100 سال، خدا 100 سال نمازاں پڑھیں. پیغمبر علیہ السلام کی عمر 63 سال، انہیں 63 سال نمازاں پڑھیں. گنتی میں نمازاں دعائیاں جمعے دعائے، لیکن توبہ سے پڑھنا میں پیغمبر کی ایک نماز والی ساری نماز. علماء سے سنتے رہے جو پیغمبر علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کتنے کافر مارے؟ ایک مارے اس کی شاید. اور خالد بن ولید نے کتنے کافر مارے؟ گنتی نہیں چکی ہے. خالد بن ولید نے بہت سارے کافر مارے، لیکن پیغمبر علیہ السلام جب سے جگہ کافر مارا گیا ہوگا اور آپ کا ایک مارنا اور سینکڑے مارنے یہ بدل میں پیغمبر علیہ السلام کا مارنا ہے مارا. انہوں کی شان رسالت ہے، انہوں کی عظمت ہے، انہوں کا مقام ہے. یہ پیغمبر کا مقام تھی نا، پیغمبر کا نام صحابہ کا بھی یہ مقام ہے. جنہوں پیغمبر علیہ السلام کا نسبت ہے، جنہوں پیغمبر علیہ السلام کا صحابیت کی نسبت ہے، اس نسبت سے اعتبار کا صحابہ کے اعمال بھی ہے. تھوڑا وہ پہاڑ جتنا سونا خرچ کرنا تو پیغمبر کے صحابی کا ایک ووٹ جمع دی، ایک لفظ جمع دی خرچ کرنا ہے بھارا. یہ تو جانے مسئلہ معلوم ہو گیا کہ اللہ کے پاک پیغمبر سے جہاں صحابہ اور ساتھی مہاجرین و انصار جنہوں نے اس کرے وقت پیغمبر علیہ السلام کا ساتھ دیتا اور ایماندار پیغمبر علیہ السلام کی صحبت نصیب ہوئی ہے اور پیغمبر علیہ السلام کا ملاقات ہوئی ہے. انہوں نے آواز سے پڑے سے نہیں سننا، انہوں نے پیغمبر علیہ السلام کی نسبت سے نہ ہونا تھا. کل دوسری طرف چلی گئی عرض میں کی کر رہا تھا. دوسرا عمل ہے کہ آدمی شرک کرے جو اس کی نیکیاں برباد ہو جانی ہیں. اللہ تعالیٰ نے کتنے پیغمبر سے گھر رکھ کے سمجھائی انسان ورنہ پیغمبر شرک کر سکتے ہیں، پیغمبر سے دنیا سے شرک کی جا سکتے ہیں، پیغمبر کو شرک کی جا سکتے نہ ہوتے. پیغمبر کو شرک کا صدور جڑا محال ہے، شرک کا ہونا پیغمبر کو پیغمبر سے کوئی ایک لمحہ بھی شرک کا یا کفر کا نہیں آتا. اور پیغمبر ابتدا تو رہے کہ انتہا تک پیغمبر ایمان سے ہوتا. لوگوں کو پھر تو پہلے بھائی ہوں تو پہلے بھی پیغمبر کو شرک کو کی ہوتا محفوظ ہوتا اور برات سے تک کرتا پیغمبر. لیکن پیغمبر سے قدر آپ کے سمجھائی کی جنت اتنا مقام ہے، اتنی شان ہے. اگر صرف فرض والمحال ہونا کوئی بھی یہ شرک کی گندی ہے بری بلا صرف فرض ہونا کوئی بھی صادر ہوئے جو نہ دے آواز کی ضائع ایسی تو کسی اور کس بات کی بولی. دو چیزاں باقی کی شرک کیا ہے تو کہ سن کے سب کے سوئے شرک کی اللہ سمجھے جائے. اللہ کی ذات سے، اللہ کی صفات سے، اللہ تعالیٰ کی عبادات سے، اللہ تعالیٰ کے اختیارات سے کسی نے حصے دار بنانا، ہمیں پیغمبران بنا، ہمیں کرسچن بنا، ہمیں کیے نیک لوگ شہیدہ امامان بنائے. یہ گل اللہ نہ خاص ہو اللہ کے کسی پیارے کے نال وہ پیارے بھی اس کا کوئی حصہ بننے سے نہ کیے.
وہ ضروریات دین وچوں کسی ضروری چیز کا انکار کرنا، اس طرح بھی اعمال ضائع، اور شرک کی اللہ کی ذات میں، صفات میں، اختیارات میں، عبادات میں، عبادت میں، قدرت میں، علم میں، اللہ کی ان صفتوں میں تھوڑا جہا بھی حصے دار رہنا، ایک ہی شرک، ایک نہ بھی آواز۔ اللہ تعالیٰ کفر تو بھی بچا ہے، شرک تو بھی بچا۔ تیسری چیز جس واسطے گل شروع ہوئی ہے وہ ہے پیغمبر خدا دی، پیغمبر اسلام کی بے ادبی، پیغمبر اسلام کی بے ادبی، جو بھی قرآن دستا ہے کس طرح بھی آواز ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اللہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ایمان والے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازوں میری پیغمبر کی آواز کو بلند سے اونچا نہ کریو۔ اگر تصا اپنی آواز میں پیغمبر علیہ السلام کی آواز سے اونچا کیتا، یا تصا اپنے فیصلے میں پیغمبر علیہ السلام کے فیصلے سے مقدم کیتا، اپنی آواز میں پیغمبر علیہ السلام کے فرمان کے خلاف تصا اگر اپنے فیصلے میں، اپنے حکم میں، اپنی آواز میں اگر تصا مقابلے میں اونچا کیتا تو سارے انتحبط اعمالکم اتباع، اب سارے حبط ہو جان گے، ضبط ہو جان گے، وانتم لا تشعرون، شعور بھی نہ ہوئے گا، ساری نمازاں، روزے، حجاں، زکاتاں، نفلاں، تہجد وہ سارے ضائع ہو جان گے، اور شعور بھی نہ ہوئے گا، آواز سارے ضائع ہو جان گے۔ خدا کا کلام کیے کہ تین ایسیاں برائیاں، ایک کفر ہے، ایک شرک ہے، ایک پیغمبر خدا کی بے ادبی، یا پیغمبر علیہ السلام کو ایذا دینا، یہ ایسی چیزیں نے ملا بندے دیا نیکیاں برداشت سے ضائع۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ نے یہ جو آیت میں پڑھی نے بھی سب سے پہلے ہی فرمایا ایمان آ رہے ہو، اس لیے ماتقدم کے طور سے ایمان آ رہے ہم کا سچا ایمان آ رہے ہو، خیال کرنا ایسی بات کوئی نہ کرنا کہ پیغمبر علیہ السلام کو ایذا ہوئے، انہوں نے تکلیف ہوئے، انہوں نے بات کی مخالفت ہوئے، اس طرح مت ہونا۔ ایک اکی امت ہوئی ہے، انہوں نے اپنے پیغمبر سے تکلیف دی تھی، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی برات ظاہر کی تھی، پیغمبر کا تو سنا کچھ نہیں بگڑتا، کوئی ایذا دینے والے کا، تکلیف دینے والے سے کچھ بگڑتا، کیوں جی اللہ ناراض ہو جاتا ہے، اللہ ناراض ہو گیا سب کچھ کیا۔ ایک پہلے امت ہوئی ہے، امت بنی اسرائیل، بنی انہوں نے اندر کئی پیغمبر اللہ تعالیٰ نے بھیجے، انہوں نے ایک جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے مقبول فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف پیغمبر تھا، بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام نے ایذا پہنچائی، بگڑی امت ہے اپنے پیغمبر نے طرح طرح کی ایذا پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو انہوں نے لائے الزام کو بری کیتا اور فرمایا میں کیوں نہ بری کرتا اپنے پیغمبر میں، میرے پیغمبر مکان عند اللہ وجیہ، میرے سارے پیغمبر ہی میرے نزدیک وجاہت رکھتے، وقار رکھتے، اور میں پیغمبر چنتے اس واسطے آتا جو انہوں کی وجاہت اور وقار، انہوں کی عزت و تعظیم، انہوں کی عزت و تعظیم ہوئے۔ میرے پیغمبر نے انہیں تکلیف دی تھی، ایمان آ رہے ہو اور محمد رسول اللہ کے نام لے ہو، اے پیغمبر علیہ السلام کے غلام ہو، اے ایمان آ رہے لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، انہاں مانگو مت ہو رہی ہو، انہاں ورگے مت ہو رہی ہو جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دیتی تھی، جس طرح تسی مت ہوئی ہو، تکلیف انہاں موسیٰ علیہ السلام کو کیوں دیتی تھی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ موسیٰ فقد اوذی اکثر من هذه فصبر۔ نبی علیہ السلام نے حدیث شریف میں ارشاد فرمایا کہ اللہ رحم کرے موسیٰ علیہ السلام پر، انہوں کی امت نے انہوں بہت زیادہ تکلیفیں دیتی ہیں اور انہوں نے صبر کیا، اللہ موسیٰ علیہ السلام سے رحم کرے۔ یہ دعوت دیتی نا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی امت کی طرح تسی اپنے خیال کرنا، پیغمبر علیہ السلام کو ایذا نہ دینا، انہوں کی بات کی مخالفت نہ کرنا ہے، کوئی کام نہ کرنا جس طرح انہوں تکلیف ہوئے یا انہوں کی بے حسابی ہوئے یا مخالفت ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام کی امت نے موسیٰ علیہ السلام سے الزام اس بار یہ لایا، موسیٰ علیہ السلام
بھائی ہارون علیہ السلام سنے عمر میں موسیٰ علیہ السلام نالو بڑھتے عمر میں بڑھتے اور وفات ناندی موسیٰ علیہ السلام نالو پہلے ہوئی حضرت ہارون علیہ السلام کی وفات موسیٰ علیہ السلام نالو اور ایک پہاڑ سے آپ کی وفات ہوئی کہ بگڑی امت موسیٰ علیہ السلام دی امت نے سمجھ لی تو بگڑے ہوئے مقتدی سمجھ لو کسی مولوی تھے بگڑے ہوئے مقتدی وہ نارے مگر نماز پڑھتے نارے تجارت کرتے اگر آگے دیکھتے تھے بگڑے کے میں مولوی بان کے رہنا بڑا مشکل پیر بان کے رہنا بڑا آسان ہے لمبا چوڑا پہاڑا بیٹھی تصویرات کر رہے پڑھے یا نہ پڑھے لبادہ اوٹ لے کہ جو کچھ بھی کرے ہوتی ہر شے سمجھتی ہے مولوی سنگا قدم رکھے تو بھی برداشت امت بگڑی ہے موسیٰ علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے بھائی ہارون علیہ السلام جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو موسیٰ علیہ السلام نے سفارش کر کے اور دعا کر کے لے آتی وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا وَوَهَبْنَا لَهُ اللہ نے ہبا کی تار بخشیش کی تھی اپنی رحمت نار کی بخشیش کی تھی ہارون حضرت ہارون علیہ السلام انہوں نے دی دعا دے مطابق ہم نبوت سے رسالت دیتی یہ باری سنے نے پیچھے سنے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ جب ان کو جلدیاں پیش کی تھی سب عرضیاں پیش کی تھی انہوں نے ایک عرضی یہ تھی موسیٰ علیہ السلام دی وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي موسیٰ علیہ السلام نے جیسا نبوت ملی رجتی نے کہو اور آخری دن آج مسجد اچھی طرح جو کر دی گزرتا رہ گیا کام کو ختم کر دیتا رجتی ہے کہ لگو چلو چلو ہوں کام بند ہو گیا بہت کچھ ہو چکا ہوں ابھی مدرسہ چلے گا اگلے جمعے سے یہ جمعہ جگہ قرضہ باقی مسجد سے چھوڑا گیا اللہ کرے ادا ہو گیا ذرا توجہ کریے رنجی صاحب کہنے جی تھوڑا سا قرضہ رہ گیا اس نہ ہاں بھائی یہی کرتا ہے جی بھائی آپ کی آواز اس کے خلاف اٹھا دے اس کا حال بھی اس کے لیے مقابل اللہ تعالیٰ فرما دیے پیغمبر بڑے ادب نہ احترام نہ آہستہ یہ اللہ تعالیٰ کا قرآن تعریف کی ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اور راجانے نبوت ملی موسیٰ علیہ السلام جاتے صبر کرتے ہیں پر مدین تو مصر جا رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام اور رستے میں جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام نو گئے آگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے اسے نبوت عطا فرمائی کئی بار کس طرح سن چکے ہو کہ موسیٰ علیہ السلام سفر کر رہے ہیں رات ہو گئی یہ سردی کا موسم ہے موسیٰ علیہ السلام رفتہ بھی بھول گئے رستے تو بھی ہٹ گئے اور سردی بھی سخت لگ رہی ہے بی بی صاحبہ اہلیہ محترمہ بھی نہ موسیٰ علیہ السلام حیران پریشان سارا اعظم سارا سینہ اس میدان میں حیران پریشان کھڑے جنگل ہے بہت بڑا دنیا کا بڑا جنگل سارا اعظم کوئی ایسا نہیں ہے رستہ رستے کوئی سردی کا انتظام نہیں اور پھر رستے تو بھی ہٹ گئے موسیٰ علیہ السلام آس پاس نگاہ دوڑائی اس طرح موسیٰ علیہ السلام نے روشنی سے چارنا نظر آیا کہ گھر آیا کی کہنے اس قال لعلیم خصو انی آنست نارا انی آنست میں نار روکیے تسی ٹھہرو لعلی آتیکم منہا بقبض او اجد علی النار ہداہا میں اس روشنی سے کوئی جتنے حق پا رہی اسے جانا شاید اس کو میں کچھ حق بھی نہیں آؤں اور اسے آدمی کوئی ہوئے اس کو رستہ بھی پوچھا موسیٰ علیہ السلام اس روشنی کے قریب گئے اسے معاملہ عجیب سی اور روشنی سی اور نور سی اور اللہ کی تجلی سی اور آگ نہیں سی حیران ہو کے کھڑے ہو گئے پھر اس روشنی سے آواز آئی لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری ان الساعۃ آتیۃ لا تخفیها لتجزى كل نفس بما تسعى
موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ فرمایا فَاخْلَعْنَ عَلَيْهِ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى بھائی ٹھہر جاؤ آواز آئی غیبی آواز آئی اور فرمایا جوتیاں اتار کے جوتے اتار کے تسی اس جگہ کے قدم رکھو فَاخْلَعْنَ عَلَيْهِ کو اللہ کے نور کی تجلی پہ رہی سی اسے موسیٰ علیہ السلام نے جوتیاں نے بنایا نا قوالا دشایا غلط بنایا نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اچھا سے سنے جوڑیا کوئی گل نہیں بالکل کچی گل کوئی گل نہیں نبی پاک مسجد بھی تشریف لے جاتے ہیں تو جتیاں مبارک نبی پاک باہر اتار دے آتے ہر اس کا مسجد نہ بھی کہتے سمجھ صحیح ہے یا نہیں صحیح لیکن آج کل دین ہے شاعروں کی شاعری سے سلی فاطمے بیت اشعار انہوں نے قوم کے عقائد کی بنیاد کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے بنیاد نہیں یا مسکیاں سے ضعیف روایتیں جنہاں کا صرف ہے کوئی نہیں امت روایات میں کھو گئی حقیقت خرافات میں کھو گئی یہ امت روایات میں حقیقت خرافات میں کھو گئی امت کچیاں پکیاں روایتیں نال کھو گئی یہ کچی روایت ہے کوئی پکی نہیں نبی علیہ السلام مسجد کا اتنا کو احترام کر دیا کہ عرشہ کو احترام مسجد رائے نہیں کیے اسے جتنے اللہ تعالیٰ کی تجلی پہ رہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پاکوش مبارک اپنے نالین مبارک کے نال جان کی اجازت نہیں اللہ حکم دیتا اے موسیٰ کو خلانا رہے کیوں دربار سے آگے قدم رکھے انک بالوادی المقدس جس وادی تسی وہ قدم رکھنا ہے وادی مقدس جو نہ اس کا طوا ہے وادی طوا وہاں کر اور پھر ان سے آپ موسیٰ نہیں رہے وہاں کر میں نے آپ کو چن لیا میں نے آپ کو آیت نبوت سے ملتی ہے وہاں کر میں نے آپ کو چن لیا ہے تو معلوم ہوتا نبی چنے جانے نبی محنت نال معلوم ہوتا نبوت جیڑی ہے وہ بھی چیز ہے اللہ تعالیٰ ان سے اللہ کی بخشش ہے اللہ کی محبت ہے نبوت اپنی محنت نہ ریاضت نہ عبادت نہ کوئی شخص حاصل کر سکتا ان سے ہے ہی نبوت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ختم ہے ان سے نبوت کا دروازے بند ہے نبی پاک فرما کر قرآن مجید بھی اگلے دن آیا جس سے سورت بھی سنی ہے وہ خاتم النبیین حضور فرما کر خاتم النبی اللہ نبی آبادی ولا امت آباد امتی وعلى العاقب الذین نبی آبادا قرآن حدیث بالکل نہیں نبوت ہے کون گھر کی تو ایسا کوئی قرآن اور حدیث سے جواب نبوت کا دروازہ پاک کا نمبر حضرت محمد رسول اللہ نبوت کا دروازہ بند کر کے آئے اور سب نبوت کی آخری ایک حضرت محمد رسول اللہ کسی قسم کی کوئی نبوت باقی کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوا عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آ رہی ہو تو پرانے نبی کی آمد ہے نئے نبی کی آمد سے نہیں مطلب سے مغالطہ تھا گل چکن نکل گئی ہے روچی کر رہے تھا نبی چنے جاتے اور انہوں نے چناؤ کرنا رکھو بندے نا اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے فرشتوں وچوں بھائی بھیجن واسطے فرشتوں فرشتوں چننا اور پھر پیغمبر بنانے واسطے انسانوں انسان چننا یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس یہ نبوت اللہ کا استفاء ہے اللہ کا انتخاب ہے اللہ کا چناؤ ہے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے چن لیا جانے نبوت دے دیتی نبوت ہوئی تو نبوت کے بعد موسیٰ علیہ السلام پر پیروی کیڑی ہوئی اگر ہم چن لیا ہے وادی مقدس میں جتیاں اتار کے قدم رکھو جس سے میری تجلی پہ رہی ہے کن لا کے سنو تھوڑے من بڑی ہو رہی ہے پہلی بڑی کہہ رہی ہے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی رسالت تو بات کا تو پہلے بڑی آئی اگلے تو میں سنا ایک مولوی بہت بڑی بےعزتی کی تھی مقتدیت سے کچھ کہتا ہے لیکن رحمت سے انشاءاللہ قیامت کا دن رسول اللہ کے سامنے شرمندہ اس مولوی میں نے کی تھا گھر میں تھا اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مقصد محمد رسول اللہ لا الہ الا کی زبان پلیت لیے پاک کرنے واسطے زبان لا الہ الا بہاری لا الہ الا جھاڑو ہے جھاڑو دے کے پاک محمد رسول اللہ مقصد کی ہے لا الہ الا نے جھاڑو بنایا اس سے بہاری بنایا پھر زبان پلیت ہوتی لا الہ الا کا زبان پاک کارا بن جاتا ہے کہاں پیچھے کی پر انا للہ و انا الیہ راجعون معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ ایمان کا جزو اول اور تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا مشن سب کا مصطفیٰ کا مطلب پیرا
مسئلہ اللہ کا اور اللہ کی الوہیت کا مسئلہ توحید کا مسئلہ اس نے کی بات جھاڑو بنایا اور جا کے مقصد کیے حالانکہ دونوں مقصد لا الہ الا اللہ بھی محمد لیکن پہلے لا الہ الا اللہ من وقت لازمت سے محمد رسول اللہ بننا موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ رسالت دی تھی تو سب سے پہلے کہی گئی ہے فاستمع لما یوحی اننی انا اللہ. یہ آواز کس سے آ رہی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی آواز آئی اننی انا اللہ اور آواز آ رہی ہے پتے پردہ نظر نہیں آ رہا ہے اللہ تعالیٰ پتے پردہ آواز آ رہی ہے اور اللہ تعالیٰ سلام بھی کرتے ہیں کسی پیغمبر سے پتے پردہ کرتے ہیں. نبی علیہ السلام نے عربی عمر مومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا معراج کے موقع سے نبی پاک نے عربی اللہ تعالیٰ کا کلام کی ایک پتے پڑھتا آیا جو حدیث سنائی تھی جو انشاءاللہ یاد ہو گئی تھی. مائی عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونا پڑھو کسی 3 مسئلے پوچھے سان وچار ہو چل جائے گی 3 مسئلے پوچھے سان اور چھوٹے لڑکے بھیجے سان اندر بڑے لوگوں نے تابعین نے چھوٹے بچے نے بھیجا کہ مائی صاحبہ پڑھو 3 مسئلے پوچھو اور وہ 3 مسئلے کہہ سان وہ 3 مسئلے حدیث لکھائیں مسلم شریف حدیث کی کتاب ہے. 3 مسئلے پوچھنے واسطے مصروف تابعی بھیجا بڑے لوگوں نے جاؤ اندر مائی صاحبہ پڑھو 3 مسئلے پوچھاؤ. ایک مسئلہ سی کہ کیا نبی علیہ السلام نے معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے ان سر دیا اکھا نہ دیکھا یا کہ بڑے پردہ کرام ہوا. دوسرا مسئلہ یہ سی کہ اللہ کے نبی نے جو بھائی آئیے ساری پہنچائیے یا کچھ بول رکھیے کچھ پہنچائیے. تیسرا مسئلہ یہ سی کہ اللہ کے پیغمبر اللہ کی بھائی جو بغیر کرتے تو بغیر غائب جان دے دیا کہ نہیں جان دے. 3 مسئلے مصروف تابعین ہے کہ مائی عائشہ صدیقہ ام المومنین کو پہنچے مائی صاحبہ کو پہنچے 3 سوال پیش کی تھے. مائی صاحبہ فرمانے بیٹا تو جو سوال کی تیرے نہ سوالہ کب بچا آئی میرے نام سے کھڑے ہو گئے. یہ 3 سوالوں کے جواب میں قرآن نہ دے رہی ہیں. پہلا مسئلہ کہ تمہیں پوچھے کہ نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نے ناکا نہ دیکھا یہ نہیں مائی صاحبہ کا مسئلہ کہ نہیں پسے پردہ کرام ہوا. مائی صاحبہ نے فوراً ناچ پڑی. پہلے مسئلے کا جواب ہے بیٹا ماں کان ببشر نہیں یکلمہ اللہ الا وحیہ او من وراء حجاب او یرسل رسولا. اللہ تعالیٰ نے کسی بشر نہ کلام کریں گے 3 طریقے یا کہ اللہ تعالیٰ پہ ہی کرتا ہے یا اپنا فرشتہ جڑا اس نو بھیجتا اور من وراء حجاب یا پتے پردہ. آج پڑھ کے مائی صاحبہ نے مصروف صاحبی نے مسئلہ بھی سمجھایا. دوسرا مسئلہ تو پوچھا کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھائی بول رکھی ہے دیا کہ ساری پہنچائیے تو کہنے لگے مصروف بیٹا سن فقط کا رسول بلغ ما انزل الیک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اے بیٹا اللہ تعالیٰ کے قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں میرے پیغمبر جو کچھ بھی دو کیتا گیا سارا پہنچاؤ. اگر کچھ حصہ بھی تو نہ پہنچایا فما بلغت رسالتہ تمہیں حق رسالت ادا کیتا. مائی صاحبہ نے بھی قرآن نہ سمجھایا. تیسرا مسئلہ نہ پوچھا سی علم غیب کا. مائی صاحبہ فرمانیاں سن بیٹا اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله وما يشعرون ايان يبعثون. آسمانہ زمینہ دے رہنے والوں میں کوئی بھی غیب نہیں جان گا الا اللہ. قرآن ہے حدیث کی بات کسی دھلے والی کتاب سے نہیں کر قرآن حدیث نہیں بات. بھائی صاحبہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھائی صاحبہ فرماتے ہیں رویت قلبی ہے رویت روحانی ہے رویت فطری. ہاں جنت کے اندر رویت سونی ہے. ایمان آ رہا نو جیسے دیو موسیٰ علیہ السلام کے نانے بارش پہ سننے آئے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نے کئی باری ہم کلامی کی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نے اگے عرض کی تھی رب ارنی انظر الیک رب ارنی انظر الیک. اے ربا میں نے اپنا آپ پکارا کلام جو میں سننا کلیم اللہ جی ہاں کہ میں تھوڑا دیدار بھی کرا جیسے کا پتے پردہ کلام سنیے تدارے من شوق پیدا ہوتا کہ آئے میں اس نو دیکھا بھی. موسیٰ علیہ السلام نے آرزو کی تھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی اے میرے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام تجھے میں اس دنیا کے اندر اتنا اپنا نار دل کی طاقت نہیں رکھتے. ہاں بلا کہ دن ضروری الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا.
قرآن موسیٰ علیہ السلام نے اللہ فرمایا میں ذرا اپنی تجلی پہاڑ سے پانا یہ پہاڑ برداشت کر گیا تو تم بھی دیکھ رہے گا. موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے پہاڑوں سے تجلی آئی کہ پہاڑ کی ہو گیا سب کا ریزا ریزا ہو گیا. مقرر موسیٰ موسیٰ علیہ السلام صرف اس پہاڑ کو دیکھ رہا تھا سے ہوش ہو کے گر گیا. فرمایا تم کو ہی نہیں کلام ہو رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ فتح پردہ کلام کر رہے ہیں. ورائے حجاب موسیٰ علیہ السلام نے آواز آ رہی ہے اور موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی آواز سن رہے ہیں. وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاتَّبِعْ لِمَا يُوحَىٰ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا. پہلی وہی توحید دی ہوئی رسالت پہلے مل چکی اور رسالت پہلی وہی کری گئی کی تھی لا الہ الا انا اور درجے کی تشریح کی تھی معبودنی معبود میں اور میری عبادت میں سب تو افضل عبادت تیری وہاں میں صلاۃ ذکری میری یاد بات سے نماز قائم کری اور تیسری وہی کری قیامت دین قیامت یقیناً آنے والی ہے لیکن قیامت سے وقت مقرر ہوں میں ہر ایک کو چھپایا اور کیوں آنے والی ہے تجھا کل نفس بما کسبت تاکہ ہر ایک سے کیے کرے گا بدلا ہے. قیامت بھی آنے والی ہے رسالت بھی کہ توحید بھی وہی ہوئی اور نماز بھی وہی ہوئی اور قیامت بھی وہی ہوئی اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نے معجزے بھی عطا فرمائے. دو معجزے بھی مل گئے اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نے حکم دیتا اذهب الى فرعون انه طغى. بڑی ڈیوٹی ہوتی ہے فرعون کا مقابلہ بڑا طاغی ہے بڑا طاغی ہے. اس نے انا ربکم الاعلی ما علمت لکم من اله غیری اس نے الوہیت سے ربوبیت سے حاکمیت اعلیٰ کا دعویٰ کی تو رب اکبر دعویٰ قائل ہی نہیں غالباً دہریہ سی کیا میرا فرعون موسیٰ علیہ السلام کیا ہے اللہ میں حاضر آ جان لیکن میری بادشاہ نہ کسی ٹکر لگا ہے کچھ عرضیاں میری نبوت سے تساں دے دیتی مجھے بھی تساں عطا فرما دیتے وہی بھی تساں کر دیتی لیکن ہوں ربا میری کچھ عرضاں ربی اشرح لی قال ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد به اذری واشرکه فی امری کی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا. ربا میں حاضرہ لیکن کام بناؤ کا چکر کراؤں گا میری دعا ہے اشرح لی صدری یا اللہ من شرح صدر میرے حوصلے میں کشادہ کر دے کام بناؤ کا یسر لی امری اور کیا زبان سو کر کرنا ہے ربا تمہیں یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی میری زبان بولنے لگ یہاں زبان ہٹ دی ہے لکنوں سے یا اللہ میری زبان کی اس گڑھ نو اس گرن کھول دے تاکہ یفقهوا قولی لوگ میرا وعدہ ثانی نہ سمجھ سکن اور یا اللہ کلّا میں نہیں چنگا کلّا تو نہیں چنگا میری اور بھی درخواست کری واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون یا اللہ میرے آج جو میرے نال ایک سنگی بنا دے کہ بوجھ بہت بڑا بھاری ہے یا اللہ وزیر میں نے بوجھ اٹھانے والا وزیر میں نے جیسے سمے نے عربی چلتا بوجھ وزیر میں نے بوجھ اٹھانے والا واجعل لی وزیرا من اہلی ہوئے میرے آج اور ہوئے بھی کون ہارون. ذالک کو چل گئی تھی تو لمبی ہو گئی تو دور چلے گئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام نے رب کو مانگ کے جو نبی پاک حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب نے مانگ کے لیا. بڑے شاہ صاحب معلوم کو کسی پوچھا جی علی اور عمر میں کیا فرق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت شاہ صاحب فرمانا کہ حضرت علی مرید ہے حضرت عمر مراد ہے. میں بیٹا علی کا ہوں لیکن تعریف میں عمر کی کرتا ہوں اور ان کی بھی کرتا ہوں. علی مرید ہے اور عمر مراد رسول اور حضرت علی داماد رسول اور وہ مراد اللہ. موسیٰ علیہ السلام نے عرضی کی عرضیاں بھی پیش کی تھی نے واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون یا اللہ میرے نال ایک وزیر بنا دے ہوئے میرے آن بچوں اور آن بچوں بھی کہلا میرا بھائی ہارون اخی اشدد به اذری یا اللہ اتنا میری پشتنوں کبھی کر دے کہ ماں سنگی نہ بناؤ وہاں شریک ہو فی امری یا اللہ اس نبوت رسالت کے کام میں جس میں پورا شریک بنا دے یعنی اونا نبی میرے بابو رسول سے نبی اس بات سے مفسرین لکھتے سب کو بڑی دعا
جیڑی دنیا میں کسی واسطے منگی وہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے جیڑی انہیں اپنے بھائی ہارون علیہ السلام واسطے منگی رسالت نبوت کی دعا ہے اور اس وقت سے رسالت نبوت جاری تھی نا دعا منگنی جائز ہے ہوں تو دعا بھی ہوں دعا منگنی جائز ہے اللہ ہم کے رہے حضرت ہارون علیہ السلام دونوں بھائی کٹھے تو پھر فرعون دو جائز سے مقابلہ ہو رہا دو بھائی اللہ ہارون علیہ السلام پہلے فوت ہو اور گئے دو بھائی پہاڑ سے ہارون علیہ السلام فوت ہو گئے جو بگڑی امت جی اس نے کی الزام ڈالا بگڑی امت جی بنی اسرائیل نے کہا موسیٰ جڑا ہے طبیعت کا سختا ہارون نے جڑا طبیعت کا نرما اور وہ بہت بڑا نرم دلا اچھا آدمی کہ موسیٰ جان بوجھ کے بکرا پھران لے جا کے آپ پہاڑ سے موسیٰ علیہ السلام نے یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ ہوئی ایمان آئے جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے تکلیف دے گلا کی اس طرح تھی نہ ہوئی ہو میں پہلے تو حصے میں تقدم کے طور سے احتیاط کر رہا نہ ہوئی ہو جی موسیٰ علیہ السلام کی امت آئی موسیٰ علیہ السلام کے ذمہ انہیں قتل لایا پھر اللہ تعالیٰ نے کوئی طریقے موسیٰ علیہ السلام کی برات فرمائی موسیٰ علیہ السلام کی برات فرمائی فرشتے اتو گزرے فرشتے حدیث جو اتو گزرے اور فرشتے آواز دیتی اور ہارون علیہ السلام کی میت میں ملے تو اتو گزرے اور ایک غیبی آواز آئی کہ ہارون علیہ السلام اپنی موت نال آپ فوت ہوئے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی برات فرمائی کہ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں ادا دیتی ایک اور ادا بھی انہیں دیتی کیڑی موسیٰ علیہ السلام کے بڑے کیا باتیں دیکھی تمہیں برداشت شاید نہ کرو حضرت صاحب بھی فرما دیا کہ یہ عوام کے نہ بیان کرو عوام جو رہے برداشت لیکن حدیث بھی شاید ہے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک اور اجازے گل کی تھی اس قوم نے موسیٰ علیہ السلام کانا حییًا ستیرا موسیٰ علیہ السلام پیغمبر میرا حیات ہے موسیٰ علیہ السلام چوک کے غسل کرتے سن دوسرے بنی اسرائیل کے وہ برسر عام نام دھرم وہ غسل کر دیا موسیٰ علیہ السلام چوک کے آڑ کوٹ پردے غسل کر دیا انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے الزام لا دیتا کہ اس شخص سے بدل سے برف کی بیماری ہے یا اور کوئی اس سے جسم بیماری لگی ہوئی ہے اس بیماری کی وجہ سے اس لیے بندے کے سامنے نام دھرم نہ ہوتا انہوں نے جسم ہوتے کوئی عیب ہے انہوں نے جسم ہوتے عیب ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تمام روحانی جسمانی آئے تو کی ہم نے اللہ تعالیٰ کوئی پیغمبر نابینا نہیں بنایا کوئی پیغمبر ایسا نہیں بنایا جس کا حق کہتے ہوئے کوئی پیغمبر ایسا نہیں بنایا جس کی آپ ٹھیک ہو کوئی پیغمبر ایسا نہیں بنایا جس کا خاندان عالی نہ ہو کوئی پیغمبر ایسا نہیں بنایا جس خوبصورت نہ ہوئے پیغمبر تمام صفات ظاہری اور صفات باطنی میں پیغمبر کامل ہوتا پیغمبر سے کوئی اعتراض کر سکتا موسیٰ علیہ السلام سے اعتراض کر دیتا اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام نے اس اعتراض کو میں بچایا اگلی گل جی ہے نا ساری میں کہہ رہی تھی سوچیو سارے فیصلہ نہ دئیو دن میں موسیٰ علیہ السلام حدیث بھی چلتا اور حدیث بخاری شریف سے مسلم شریف بخاری شریف بھی کیا ہے اور شاہ صاحب نے سے عاشق لکھی حضرت کیا صاحب لکھتے مقصد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تہمت لگانے لگے کہ حضرت ہارون کو جنگل میں لے جا کر مارا ہے تاکہ شریک ریاست نہ رہیں پھر ان کا جنازہ آسمان سے نظر آیا اور ان کی آواز آئی کہ میں اپنی موت سے مرا یہ سن چکے اور کتوں نے کہا یعنی کتنوں نے کہا یہ جو چھپ کر نہاتے ہیں ان کے بدن میں کچھ عیب ہے بدن کی سفیدی ہے یا خوشیاں پھولا ہوا ہے ایک روز حضرت موسیٰ اکیلے نہانے لگے کپڑے رکھے ایک پتھر پر وہ پتھر کپڑے لے کر بھاگا حضرت موسیٰ علیہ السلام عصا لے کر اس کے پیچھے دوڑے جہاں سب لوگ دیکھتے تھے کھڑا ہو گیا سب نے ننگے دیکھ لیا ہے پھر اس پتھر کو موسیٰ علیہ السلام نے کہ عصا مارے اس میں نقش پڑ گیا سمجھو یا نہیں سمجھو وہ نہ جایا موسیٰ علیہ السلام سے غسل کرنے لگے غسل کرنے کے کپڑے کا پتھر سے کرے بہت جنگلی بات اس بندہ کوئی نہیں تھی غسل کرنے لگے اور میں جائے موسیٰ علیہ السلام کا موج تھے موسیٰ علیہ السلام غسل کر کے بعد کپڑے پڑھنا موج ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پتھر حدیث کی بات ہے قرآن کی بات نہیں حدیث بخاری پتھر لے کے تھے
یہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام نے عطا پتھر مارنا پتھر جبارہ چشمے کٹ سکتا یہ مالک موسیٰ علیہ السلام کا عطا پارے کلزم نے مارنا پارے کلزم نے پہاڑ پتھر کی طرح سود عظیم جما سکتا اس مالک نے بھی قدرت ہے تو مالک پتھر کو حکم دے اللہ کا حکم سے پتھر بھی سنتے تھے آسمان بھی سنتے زمینہ بھی سنتے تھے جان سارے بھی سنتے سارے میں کے گونگے پہلے ہون تو ہون پہلے لیکن اللہ جیسے کوئی گونگے پہلے اللہ تعالیٰ نے نہ دے کسی تجربے شروع کر مالک کس سنانا چاہے کس کو کوئی کام لینا چاہے مالک اس سے کوئی بھائی اور مالک کے اوپر چلے مالک کے قانون کا محکوم اس موسیٰ علیہ السلام کا اختیار کوئی نہیں اجمہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا پیغمبر اپنے کپڑے لینے واسطے پتھر سے پیچھے دوڑے پتھر اگے ہوگی تو موسیٰ علیہ السلام عطا لے کے پیچھے موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اختیار نہ دوڑے نہیں انہوں نے چاہیے معاملہ اس بات سے موسیٰ علیہ السلام سے ہو گیا بڑی ننگے ہو گیا آدمی اس طرح دوڑے پھر اختیار میں مجبوری ہو گئے وہ آدمی مستقبل نہ موسیٰ علیہ السلام نے تو بڑی گئی مجبوری بے اختیار دوڑے اور موسیٰ علیہ السلام کو پہلے پتہ نہیں کوئی نہ کہ میں ایک پتھر پہ کپڑے رکھنے سے غسل کر کے میں باہر ہونا پھر پتھر میں کپڑے رہتے دس کوڑا موسیٰ علیہ السلام نے پہلے لمبی پھر فراج تیار موسیٰ علیہ السلام اور پتھر پیچھے دوڑے پتھر انگریز گئے موسیٰ علیہ السلام پیچھے اور موسیٰ علیہ السلام کی زبان مبارک سے لفظ کیا سوبی حجر میرے کپڑے اور پتھر میرے کپڑے اور پتھر میرے کپڑے اور پتھر آخری جگہ سے مالک نے پتھر میں حکم دیتا پتھر کھڑا ہو گیا اور سے بنی اسرائیل کا مجمع انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا جسم دیکھا موسیٰ علیہ السلام کے جسم سے کوئی عیب نہ موسیٰ علیہ السلام کے جسم سے کوئی عیب نہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے بڑی گھر سے دکھا دیا اس سے ان ذہن میں دوڑے سوال پیدا ہوتی ایک پیغمبر نام دھڑنگ اس طرح دوڑے عوام کے تفسیر سے بیان کری عوام کے ذہن یہ رسایا کہ حدیث بھی کہتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر ہے نبی پاک حضرت محمد رسول اللہ نے تفسیر بیان فرمائی وہ فرمانے سے دوسرا واقعہ بیان کیتا کرو میں موسیٰ علیہ السلام سکیری تو متنگ آئی قارون وان موسیٰ علیہ السلام کا ہم زمان سے ہم قوم اور بہت بڑا مالدار ہے اس نے موسیٰ علیہ السلام کو بدنام کرنے واسطے ایک عورت نے پیسے لے کے عورت میرے ذمے ہدایت کہ موسیٰ علیہ السلام کے نماز کر رہے ہو اور زنا کی برائی اور قباحت اور شراب بیان کر رہے ہو کہ زنا حرام ہے اس وقت تو مجمع کے عورت کھڑی ہو جائیں اور تو کہہ دیں کیا موسیٰ تو کس طرح منع کر سکنا تو سے میرے کیا کرو گے پھر اس عورت کو لانے جس کا قانون نے میں اتنا تک مال کثیر دینا گا ڈھال بھرا سونے دیتے دینا گا تو موسیٰ نے اس طرح مجمع کے اندر عورت نے اس طرح کی موسیٰ علیہ السلام بعد روز کے فرمایا میں تیرے کو قسم لینا تو کس بنیاد سے کہنی اس طرح قسم ہوگا جس طرح میں کہنا جنہوں موسیٰ علیہ السلام سے پیغمبرانہ آواز نے اس کو قسم کا مطالبہ کیا اور پیغمبرانہ روح اس سے ایسا ساری عورت سے یہ قسم دے کہ فرما کچھ تو 100% عورت کہنے لگی کہ میں سے ایسے الزام لایا میں سے قارون نے اتنے پیسے اور اتنا مال دینے کا لالچ دے کے تعلیم سے تو مطلب آپ سے دیا کی اے اللہ فرمایا یا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأه اللہ مما قالوا وکان عند اللہ فبرأه اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا ایمان ہے اونا مانے کونا دیمان انہونا مانگونا ہوئی جنہاں نے موسیٰ علیہ السلام نے تکلیف دیتی فبرأه اللہ اللہ تعالیٰ نے انہوں بری کر دیتا ہمارا مجھ سے لوگ الزام لانے سے انہوں نے برات کون کرگا پیغمبر یا پیغمبر سے متعلقات ہوتے الزام متعلقی ہوتے الزام لگے تو برات کون کرتا پیچھے سن چکے ہو جائے پیغمبر علیہ السلام سے منافقت و مترائی مائے صدیقہ کہ پیغمبر علیہ السلام کی عزت اور عظمت جیڑی داردار ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آسمان تو آج سے صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے برات واسطے قرآن سورہ نور دیا 18 آیتاں نازل اس موسیٰ علیہ السلام نے فبرأه اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نزدیک بڑی مجاز والے بڑے معزز بڑے آبرو والے بڑی عزت والے اور سارے پیغمبری اللہ کے نزدیک بڑی عزت والے ہوتے زمین والے نازل سے یا نازل متعلقین ہوتے تو ان کا نازل سے آسمان والا ہونا پیغمبر کی برات کرتا اور حدیث بھی چل رہا ہے کہ ساری نبی علیہ السلام نے مال تقسیم کیا مال جس لحاظ میں مال آیا سی گئی مطلب تقسیم کیا کسی بندے کے منہ بچوں نکل گیا کہ تقسیم جی محمد نے کی تھی جی محمد نے تقسیم کی تھی اس اللہ آخر السلام نے نہیں رکھا گیا تقسیم عادلانہ نہیں ہوئی اللہ نے پاک پر عمر نے فرمایا کہ میں محمد رسول اللہ عادل نہ بس اللہ نے آسمان چلے زمین سے کوئی اور عادل ہے بھی
یہ جملہ اس کسی سے منہ جو نکل گیا ضعیف الایمان یا منافق سے منہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیتاں اس وقت نازل کی لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ علماء ہونا وہ جنہوں نے اپنے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نے الا دیتی اللہ تعالیٰ نے انہوں بری کیتا اور کیوں نہ بری کرتے وکان عند اللہ وجیہا اللہ کے نزدیک کو بڑے معزز بڑے محترم بڑے آبرو والے بڑی وجاہت والے بڑی وقار والے شان ایک جائے الذین آمنوا خطاب دوسرا اگلی یہ ایسا بجے آج مکونی ہے یا ایوہ الذین آمنوا پھر آ گیا یا ایوہ الذین آمنوا ایمان والو قولوا قولا سدیدا اے ایمان والو قولوا قولا سدیدا گل جیڑی بھی کرو سدیدا مستقیما صادقا صوابا جو گل بھی تواڈے منہ وچوں نکلے ہو گل سیدھی ہوئے ٹھیک ہوئے سچی ہوئے عدل اور اعتدال اتنے مبنی ہوئے صداقت اتنے مبنی ہوئے قولوا قولا سدیدا قولوا قولا سدیدا بات سچی ہوئے ایسی بات ہوئے جس سے اسے تسی کہہ رہے والے ہو حدیث شریف میں کہتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نکاح پڑھتے سان نبی پاک نکاح کے خطبے دے وچ تین آیتاں عموماً پڑھتے سان انہاں تین آیتاں وچوں ایک آیت ہے ایک تو جڑی او سورۃ نساء دی پہلی آیت ہے وہ پڑھتے سان ایک یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ تو آیت پڑھتے سان تو ہوتے بچائی فلا تموتن الا وانتم مسلمون ایک تیسری آیت نبی پاک کے پڑھتے سان یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ایمان والو اتقوا اللہ ایک تو اللہ کو ڈرتے رہیو تقوی اللہ تقوی تو میں نے کی اللہ کے سارے احکام منیو ساریاں منع کیتیاں ہیں چیزاں تو بچیو وقولوا قولا سدیدا بات چیری کرو باویں موقف اپنے پر باویں مخالف پر باویں رشتہ دار کے مخالف پر قولوا قولا سدیدا بات سچی سے سیدھی سے ٹھیک سے سچی سے عدل و انصاف والی بات کرو اس کا بدلہ دنکی ملے گا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم اللہ تمہارے اعمال درست کر دے گا تمہارے اعمال قبول بھی فرما رہے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا اور یہ نکاح بھی کس بات سے پڑتا ہے نکاح ایک بہت بڑا معاہدہ تو خاندانہ کا ایک بہت بڑا جوڑ ہے نکاح ایک بہت بڑا اعزاز ہے تو خاندانہ کا جوڑ ہے اگر وہ نکاح ٹھیک ہو تو دونوں خاندان ٹھیک رہیں گے اگر اس نکاح میں کی ہے اگر کوئی خرابی پیدا ہوئی تو دو خاندان تباہ ہوسن اس بات سے اللہ تعالیٰ فرمانے اللہ سے پاک نبی یہ آیت پر جسان کہ نکاح ایک وعدہ ہو جائے شرعی وعدہ ہو جائے قولوا قولا سدیدا اس وچ جڑی بات کر رہے ہو سدیدا سیدھی بات کریو سچی کریو اور صحیح کریو اور عدل انصاف والی کریو اور اس سے پکے رہیو اگر اس طرح تسی پکے رہے تو اللہ تعالیٰ نیکی گانیاں قبول کرے گا ویغفر لکم ذنوبکم اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف فرما دے گا اور ہر بات میں اللہ تعالیٰ کے رسول کی اطاعت کریو ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما یہ ہر معاملے کے اللہ تعالیٰ کے رسول کی اطاعت کرتا رہا ہر معاملے کے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کی اطاعت کرتا فقد فاز فوزا عظیما اس میں بہت بڑی کامیابی وہ بہت بڑا کامیاب ہے آخری آیت ایک بات کر کے ان عرضنا الامانۃ مشکل آیت سارے فرمان لگے اشکل آیا بالقرآن بہت بڑی مشکل آیت قرآن مجید کی جس کی تفسیر سمجھنے میں آدمی بہت بڑی باریکی جان پہنتا ہے انا عرضنا الامانۃ اللہ تعالیٰ فرمانے لو انسانوں سن لو اپنے احکام والی امانت اپنے حکم والی امانت یہ جڑے احکام اچھی دینے کا ایس کرو کہ آ نہ کرو مکلف بنانا والی امانت احکام تکلیفیہ اے امانت کا کرو آسمانہ زمینہ پہاڑا اس سے پیش کی تھی کہ اے امانت انہوں نے شعور دتا مالک نے انہوں نے بلایا انہوں نے شعور بھی تھی انہوں نے اے امانت یہ انسان آسان میں اور شریعت سے ان کرو دین نہ کرو اے احکام پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے اصا آسمانوں سے پیش کیتے زمینوں سے پیش کیتے پہاڑوں سے پیش کیتے آج تک نہ نام نے بھی دسیا اگر انہیں احکامات سے چلو گے تو انعام پاؤ گے تھوڑا اکرام سے راضی ہوگا انعام پاؤ گے اور اگر اس کا خلاف ورزی کی تھی تو سزا پاؤ گے آسمانہ زمینہ پہاڑا آج تک نہ انہوں نے یاد رہا دیے سارے امانت دھان کو بننا پھر اللہ تعالیٰ نے انسانہ جلتے آج عرب سورہ بہن تو شاید پہلے عرب تو درد سے تمہارا ایج نہیں چھینیا پھر انسانوں سے اللہ تعالیٰ نے ایک چیز پیش کی تھی اور اللہ کے علم بھی ایسی کہ انسان نے خلیفۃ اللہ بننا اور اللہ کے احکام اللہ کے ہدایت کے مطابق انہیں نافذ کرنے انسانوں سے ہماری تکلیف والی پیش کی تھی احکام والی